ہے, چاند پہ لوگ قدم رکھ چکے ہیں, مگر ان چاند پہ قدم رکھنے والوں سے پوچھو کہ تمہیں یہ تصور کہاں سے ملا ہے. ناسا میں سرچ ہو رہا ہے, تحقیقات ہو رہی ہے, مگر ناسا کے ٹیبل پر جہاں پہ دھارمک دوسری کتابیں ہیں وہاں پہ نمبر 1 پہ قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم وہ تحقیقات کے دروازے کھولتا ہے. علم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قرآن کے اندر میرے استقراء کے مطابق 772 جگہ علم اپنے تمام تر مادہ اشتقاق کے ساتھ موجود ہے. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ اگر انسان کو راغب کرتا ہے تو علم کی طرف راغب کرتا ہے. 570 برس میں جو معاشرہ بگڑا تھا, خاص طور پہ عرب کے اندر حالات خراب تھے. عورتوں کو زیادہ سننے کی ضرورت ہے. لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام آزادی نہیں دیتا ہے. میں کہتا ہوں قرآن کے آنے سے پہلے آزادی تھی کہاں؟ قرآن کے آنے سے پہلے عورتوں کا حال اتنا برا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ڈیولپ اور اپنے آپ کو مائنڈیڈ کہلاتے تھے, ان کا نظریہ اگر آپ کے سامنے پیش کروں عورتوں کے بارے میں, ارسطو, سقراط, بقراط, یہ یونان کے بڑے بڑے فلاسفر تھے. ان میں ایک کا نظریہ تھا کہ عورت ناگن سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے. ایک کا نظریہ تھا کہ عورت کے ساتھ کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. ایک نظریہ یہ تھا کہ زہر کی 7 قسمیں ہوتی ہے, سب سے مہلک زہر کا نام عورت ہے. ایک نظریہ یہ تھا کہ نشہ شراب کی 3 قسمیں ہیں, سب سے زیادہ نشہ آور اگر کوئی شراب ہو اس کا نام عورت ہے. کسی نے کہا عورت اپنے پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل ہے. کسی نے یہ نظریہ قائم کیا کہ عورت کے ہوتے ہوئے انسان کو روحانیت کی ترقی نہیں کر سکتا. کسی نے کہا کہ عورت کے ہوتے ہوئے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کسی نے کہا عورت ذلیل اور رسوا چیز ہے. کسی نے کہا عورت گھر کے سامان کی طرح جب چاہو بیچو, جب چاہو خریدو, جب چاہو بدلو. یہ نظریات تھے. ایسا ماحول تھا تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا, عورت ذلیل اور رسوا نہیں ہے, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, عورت تمہاری عزت کی رکھوالی ہے, تم عورت کی عزت کے رکھوالے ہو. یہ قرآن منشور دیتا ہے, یہ قرآن دستور دیتا ہے. جس قرآن کو سینے میں لے کر کے آنے والے حافظ قرآن کی یاد میں اور جس کی تقریب میں آپ اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں, وہ قرآن یہ پیغام دیتا ہے. قرآن نے ماں کا مقام الگ کیا, باپ کا مقام, بھائیوں کا مقام, رشتہ داروں کا مقام, سب کی منزلیں قرآن نے متعین کی ہے. ورنہ قرآن سے پہلے جانتے ہو کیا ہوتا تھا؟ اگر کسی کی عورت مر جاتی وہ دوسری شادی کر لیتا تو پہلی عورت کے بچے ہوتے. اب اگر یہ مر جاتا تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اس کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتے. ایسا ماحول تھا. باپ کی بیوی ماں کا درجہ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے. یہ قرآن نے حرمت کا قانون دیا, تب لوگ اس سے پیچھے ہٹے. جب میں طائف سے واپس آ رہا تھا نا تو اکاز کا بورڈ لگا ہوا تھا وہاں پہ, سوق اکاز بازار عرب کا مشہور بازار تھا. وہاں پہ ہر طرح کا ساز و سامان ہوتا, سال کا میلہ لگتا تھا. یہ تاریخ عرب کی, جانوروں کو بیچا جاتا, پشوؤں کو بیچا جاتا. مجھے تاریخ یاد آ گئی وہاں پہ. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہی وہ بازار ہے جہاں پر باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اپنی ماں کے گلے میں رسا ڈال کر اسی بازار میں بیچتے تھے. ایسے ماحول میں رسول پاک نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا اور قرآن کی برکتوں سے لوگوں کے دل دماغ کو موڑا. بیٹیوں کو رسول پاک نے مقام عطا فرمایا. جبکہ دفن کرتے تھے, مسجد عائشہ سے جب حرم کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں قبرستان بند پڑا ہے. بتایا گیا کہ یہ وہ قبرستان ہے
جہاں پہ زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردہ دل ذہنیت کے لوگوں کو ذہن دیا اور قرآن پڑھ کے سنایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب ایک زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بول کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا، تو کیا جواب ہوگا؟ یہ آیت عرب کے صحراؤں میں گونجی اور قرآن کی برکتیں عام ہوئی۔ جو کلمہ پڑھتے گئے رسول پاک کے آغوش میں آ کے رونے لگے، یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہم نے اپنے خاندان کی بچیاں دفنائی ہیں، وقت کم ہے، تاریخی تسلسل بڑا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن اگر بچہ ہوگا تو خاندان کے کچھ لوگوں کو جب یہ جنت میں جا رہا ہوگا تو خاندان کے کچھ افراد جو دنیا میں کالے کا دودھ کر کے گئے ہوں گے اور پھنس گئے ہوں گے میدان محشر میں، وہاں یہ حافظ قرآن ہی ان کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ساحل حیات سے ہمکنار کرے گا۔ عالم بنائیں، علم دین کو آگے بڑھائیں۔ علم دین نہیں ہوگا تو گھر کا معاشرہ سدھر نہیں پائے گا، نہ عورت کے اندر سدھار ہوگا نہ مردوں میں سدھار ہوگا۔ ابھی میں راستے میں تھا تو ایک نیوز پڑھ رہا تھا، بڑے دکھ کی اور بڑے کرب کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسلم سماج کی لڑکیاں اس وقت الحاد اور بے دینی کی طرف جا رہی ہیں اور مرتد ہو کے اسلام چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے جھانسے میں آ کے شادیاں کر رہی ہیں۔ کیا حال ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ اسی لیے بنایا تھا۔ حضور نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ راستے میں پڑھ رہا تھا وہ نیوز یہ تھی کہ غیر مسلم شادی کے جھانسے میں پھنسا کے لے گیا اور اس کے بعد اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیل کیا، اس نے اس کی عزت پامال کی اور اس کے بعد لفنگوں کو لے جا کر اور اس لڑکی کو اس نے قتل کر دیا۔ کیا بنے گا ماں باپ کا جب ایسے ماحول آتے ہیں سامنے؟ بیٹی جب غیر کے ہوس کا نشانہ بنتی ہے، کورٹ کے اندر کھڑی ہوئی بیٹی اس لفنگے کی طرف توجہ ہوتی ہے جس باپ نے پیٹھ پہ بوریاں لد کے ساتھ کے سروں پہ راتوں کے اندر کھیت میں پانی لگا کر منڈیوں میں کاروبار کر کے اور مزدوری اور محنت کر کے پسینہ بہا کر اس بیٹی کو پروان چڑھایا، وہ کورٹ کے اندر کھڑی ہوئی بیٹی کہتی ہے کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، اپنے باپ کو نہیں جانتی۔ روزمرہ کے معاملات ہیں یہ۔ بیٹیوں کو فاطمہ زہرا کا پیغام سنائیں کہ جب رسول پاک فاطمہ کے گھر جاتے تو فاطمہ رسول پاک کے اعزاز کے لیے کھڑی ہوتی اور حضور کا ہاتھ چومتی۔ کنیز فاطمہ بناؤ۔ ادھر حال یہ ہے ان چند سالوں کے اندر حضرت 10 سے 12 لاکھ لڑکیاں مسلم اسلام چھوڑ کر اور سرکاری طور پر شادیاں کورٹ میرج کے طور پر رجسٹریشن کروا چکی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ۔ روز خبریں آتی ہیں، کبھی کسی جنگل میں مسلم لڑکی کی لاش پڑی ہے، کہیں کسی ندی کے اندر مسلم لڑکی کی لاش پڑی ہے، کہیں کوڑے کرکٹ کے نیچے پڑی ہوئی ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پڑھ کے کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ گھر کے اندر روزانہ اپنی بیٹیوں کو سنائیں تاکہ قرآن کا مزاج ملے اور قرآن کی برکت اور قرآن کی روحانیت اس کو حاصل ہو۔ یہاں قریب کی بات ہے، ایک مسلم لڑکی ایک سکھ ہو کے یہاں چلے گی، بچے پیدا کر چکی ہے سکھ ہو کے۔ بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا معاشرہ اگر اسی طرح تباہ ہوتا رہا تو مجھے بتاؤ اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بہتر تعلیم کا انتظام کریں اور اچھے اسکول کھولیں، مسلم اسکول کھولیں اچھے، تاکہ وہ بچیاں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ اسلام تعلیم سے روکتا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ ہر مسلم کا مرد ہو یا عورت تعلیم حاصل کرنا پہلا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر